امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہرلینا ہے اور میرے ساتھ میرے دو ساتھی آئے ہیں، زینت جہاں اور محمد عثمان۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اساتذہ بھی آئے ہیں۔ ہم شفا کالج آف نرسنگ کے طالب علم ہیں۔ ہم جو ہے ویسے تو شفا والے یہاں آتے ہیں اور آپ لوگ کی یہاں مدد کرنے کے لیے اس ہاسپٹل میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ ایک خاص مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ ہم لوگ پہلے یہاں آتے ہیں، آپ کے یہاں کے جو حالات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس مطابق پھر ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں ہم معلومات فراہم کر سکیں اور آپ کی اس سے تھوڑی سی مدد ہو جائے اور آپ کی روزمرہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو آج ہم جس عنوان کے ساتھ یہاں آئے ہیں وہ ہمارا عنوان ہے ادویات کا غلط استعمال صحت کے لیے خطرہ۔ اب ہمارے پاکستان، ہمارے ملک میں جو ہے یہ ایک عام سی بات ہے، ہمارے گھروں میں عام سی بات ہے کہ ہمیں اگر بخار ہو جائے یا ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہم ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان ادویات کو ہم جو ہے صحت کے شعبے میں ہم ان ادویات کو اپنی زبان میں اوور دا کاؤنٹر ادویات کہتے ہیں، یا جو ہمارے پاس ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو اوور دا کاؤنٹر ادویات کہتے ہیں۔ یہ ایسی دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میڈیکل اسٹور سے کوئی بھی بندہ جا کے لے سکتا ہے۔ اب جو ہے ان ادویات کی جو ہے ہم نقصانات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ادویات جو ہے وہ ہماری صحت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اگر ہم کسی بھی چیز کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہے ہم نارمل عام ادویات جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، نارمل کوئی بھی بندہ میڈیکل اسٹور سے جا کے خرید کے لاتا ہے اور اس کو ویسے ہی استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ ان میں پین کلر درد ختم کرنے والی دوائیاں یا پھر بخار کم کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جن میں پیراسٹامول، پیناڈول یا کیلپول وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، یا نزلہ زکام کی دوائیاں ہم خود سے استعمال کرتے ہیں، اینٹی بایوٹکس جو کہ بغیر نسخے کے لینا بہت زیادہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے معدے کی دوائیاں، اگر معدے میں کوئی تیزابیت وغیرہ ہو تو اس کے لیے ہم خود سے دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ دوائیاں جو ہے وہ ہم اگر اپنی مرضی سے اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ مقدار میں لینا اسٹارٹ کریں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز اگر ہم زیادہ مقدار میں لیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچانا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم ایک پیراسٹامول کی ہم اگر گولی لیں اور اس کو ہم زیادہ مقدار میں استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیں تو آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے خود بھی ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ اس کا اثر جو ہے کم ہونا اسٹارٹ ہوگا۔ پھر ہمیں کیا کرنی ہوگی، اس دوائی کی مقدار جو ہے اس کو زیادہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے جسم پر اثر کرے، کیونکہ ہمارے جسم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان دوائیوں کے خلاف جو ہے وہ رد عمل دیتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہمارے جسم میں کم ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جس میں ہم اس دوائی کی مقدار کو جتنا بھی زیادہ کریں وہ ہمارے جسم پر اثر نہیں کرے گا، پھر ہمیں اس کے الٹرنیٹ اس کے متبادل کوئی اور دوائی استعمال کرنی ہوگی، تو وہ ہمارے اندر جو باڈی ہمارا جسم جو ہے اس کے سسٹم کو جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ اب اس سے آگے جو ہے ہم اس کے متبادل اور نقصانات وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہ میرے ساتھ بھی جہاں آپ کو بتائیں گے۔ وجہ سے ہمارے جسم میں جو ہے کیا کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء جو متاثر ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے جسم میں
باقی جو اپنے پیشنٹس اس کے بعد کسی کو میں لکھی ہے نا کافی دوائی سے یہ کہ ایک آنٹی ہے اس کو اگر پیناڈول 5-6 بھی کھا لے تو اس پہ اس کو اتنا افیکٹ نہیں کرتا ہوگا، تو پھر دوسری آنٹی کی سسٹم اس طرح نہیں ہے، اس کو زیادہ متاثر کرے کیا پتہ، تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ ڈاکٹر سے ہی پتہ نہیں کہ کوئی دوائی لینی چاہیے۔ دین اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا ریئل کیس آپ نے اپنے محلے میں دیکھا ہو کہ ایک بندہ جو وہ زیادہ دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی صحت مزید بگڑ گئی، اسی لیے اگر آپ میں سے کوئی سنا ہو اپنے محلے میں کہ دوائی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ریئیکشن ہوا ہو اور اس کی صحت مزید بگڑ گئی ہو، کسی نے سنا ہے اس طرح؟ اگر نہیں بھی سنا ہے لیکن یہ مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے 50% لوگوں کے ریئیکشن ہوتے ہیں جب وہ زیادہ مقدار میں جو ہے دوائی استعمال کرتے ہیں۔ کے بارے میں اب جو میرے دوسری جو کولیگ ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے اور آج میں آپ کو ادویات کے استعمال کرنے میں کیا احتیاط ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ بہت ساری احتیاط ہیں جن کے ہم متبادل گھریلو نسخے یا کچھ ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو اس دوائی سے کم ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ احتیاط میں دیکھیں سب سے پہلے ہم بس ٹھیک ہے، کھڑا رہے ادھر کھڑا رہے، اس کو ہم خود سے نہیں لے سکتے، اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہم ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے تب تک ہمیں کوئی دوائی نہیں دیتی، پیچھے کوئی نہ کوئی انجیکشن کر دینا ادھر کھڑا رہے۔ پھر ہم نے دوسرے نمبر پہ ہم نے خود سے علاج نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خود سے ہی کوئی نہ کوئی دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو خود سے علاج نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل جیسے کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ تمہارا بی پی ہائی ہو گیا تو تم یہ والی دوائی لے لو، کوئی آس پاس کے لوگ کوئی اس طرح کے آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ دوائی لیں تو آپ کو دوائی لینا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے پراپر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور اس کے بعد دوائی لینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو پیکٹ ہوتا ہے دوائی کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح دوائی استعمال کرنی ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے اور دن میں کتنی دفعہ لینی ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی ایسے بندے سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے آس پاس جو پڑھا ہوا ہے اور وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے دوائی کس طرح سے لینی ہے۔ پھر جو پرانی بچی ہوئی دوائیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں تو ہم نے وہ استعمال نہیں کرنی۔ ایک دفعہ جس انسان کے لیے دوائی لائے ہیں وہ اس کو مکمل طور پر دیں، اور اگر وہ بچ جاتی ہے تو اس کو پھینک دیں اور اس کو دوبارہ سے استعمال نہ کریں۔ اور پھر جو بچے ہوتے ہیں ان کو دوائی خود سے دیں، یا وہ کیا کرتے ہیں کہ یا گرا دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، تو بچوں کو دوائی خود اپنی نگرانی میں دینی چاہیے۔ پھر اس کے متبادل جو ہم دوائیوں کے علاوہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں گھروں میں، تو ہلکی بیماری اگر کسی کو مثال کے طور پہ ہلکا سا بخار ہو گیا یا زکام ہو گیا تو اس کو گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ دوائیوں کے پیچھے بھاگے۔ یعنی کہ دوائیاں لینا بہت ضروری ہے، اس وقت نہیں ہوتا جب تک آپ کی بیماری بہت شدید نہ ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ ہم گھر میں سادہ علاج جو کر سکتے ہیں جیسے کہ گرم پانی اور شہد وغیرہ، ہم کسی کو زکام ہو جائے یا کھانسی لگ جائے تو شہد وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور بھاپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کا سانس وغیرہ خراب ہو تو بخار کے لیے جو ہم ٹھنڈی پٹیاں وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوائیوں سے زیادہ ہمارے لیے جو صحت مند چیز ہے وہ ہم اپنی خوراک کو اچھا رکھیں اور جو پانی ہے اس کو ہم صاف کر کے پئیں، یعنی کہ صاف پانی پئیں اور زیادہ پانی پئیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی ان کو بھی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو ہلکی سی بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ دھیان دیں کہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ پھر ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دوائی ایک علاج ہے لیکن اس کا غلط استعمال بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے دوائی صحیح وقت اور صحیح طریقے سے لیں گے تو تبھی آپ کو آرام آئے گا، غلط طریقے سے لیں گے تو آرام نہیں آئے گا۔ اور اس ساری بات کو آپ تک پہنچانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ سنتے ہیں کہ جگر خراب ہو گیا، کالا یکان ہو گیا، اور یہ دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ ہر گھر میں پیراسیٹامول اور ڈسپرین کی گولیاں جو ہیں وہ بہت کھلی پڑی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ میں درد ہو گیا پیراسیٹامول کی ایک گولی دے دو، تھوڑا آرام نہیں آیا ساتھ میں ایک ڈسپرین بھی دے دو، پتہ چلا اماں یا بھابھی کی یا بہن کی 2-3 جو ہے نا وہ ڈیکلورین کی گولیاں پڑی ہیں، پھر وہ بھی دے دو۔ تو بخار ہو گیا تو اچھا میں نے پینسلین کا ٹیکا لگوایا تو تمہیں ٹھیک ہو گیا تو تم بھی لگوا لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میری شوگر ٹھیک ہو گئی تو
पाकिस्तान में काला यरकान और जिगर का फेल होना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिगर का फेल होना जो है 2 करोड़ रुपया एक बंदे के जिगर का, तो किसी एक बंदे के जिगर के फेल होने का मतलब ये है कि घर में 2 करोड़ रुपया हो तो आप उसको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वरना आप तकलीफ में हैं। आप सबका बात सुनने का बहुत शुक्रिया। हम ये समझेंगे कि हमने जो भी आपको बात पहुंचाई, आपको बताया कि बगैर डॉक्टर के बताए, बगैर नुस्खे के दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए भी, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी बाकी फैमिली मेम्बर के लिए नुकसानदेह है। बहुत मेहरबानी, कोई बात पूछना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना हम आपको तकलीफ देने की माजरत करते हैं आपको। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, आपको मालूम है।